اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارہ الخلائق الاجمعین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم محمد الذی بعث لیتمم مکارم الاخلاق وانہ لعلی خلق عظیم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، خداوند جلیل آپ سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں، اور وہ لوگ جو سحر اور افطار کے وقت ہماری عبادتوں اور روزوں کے لیے اپنا آرام چھوڑتے ہیں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں، ہماری شریک حیات، خداوند جلیل ان کو بھی اجر عظیم عطا فرمائیں اور ان سب کی عبادتوں کو، روزہ داری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں۔ اور وہ مومنین جو مختلف طریقوں سے روزہ دار مومنین کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ان کو افطار کرا کے، چاہے دوسرے طریقے سے انفاق کے ذریعے، مدد کے ذریعے، ڈونیشنز کے ذریعے جو روزے داروں کی اور مومنین کی مدد کرتے ہیں، خدا ان سب کی مالی امداد کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سب کو وہ سب کچھ عطا کرے جو خدا ان پاک راتوں میں، نورانی راتوں میں اور مقدس ایام میں اپنے پیاروں کو عطا کرتا ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہم سب ابتدائی ماہ رمضان سے ہی قرآن کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی ماہ رمضان کی برکتیں ہیں جن سے آج سب لوگ، ہر گھر فیضیاب ہو رہا ہے۔ ہر گھر میں صبح کا آغاز، صبح کی شروعات اللہ کی عبادت سے، قرآن کی تلاوت سے، معصومین علیہم السلام کی دعاؤں سے ہوتی ہے۔ یہی ماہ رمضان کی برکت ہے جس کے بارے میں نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قد اقبل علیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ۔ ماہ مبارک رمضان آپ کی طرف برکتوں کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ اور مغفرتوں کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، سورہ فرقان کی آیات 63 سے لے کر 77 تک۔ کل ہم نے اس آیے کے ذیل میں کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب اللہ کے بندوں سے، اللہ کے مخصوص بندوں سے، ممتاز بندوں سے
جب جاہل لوگ، نادان لوگ، کم فہم لوگ، حسد میں گرفتار لوگ، بد اخلاق لوگ جب ان سے ملتے ہیں اور اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، بدتمیزی کا اظہار کرتے ہیں، بے ادبی کا اظہار کرتے ہیں، تو ان کے مقابلے میں خدائی بندوں کا جو رپلائی ہوتا ہے، جو جواب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے قالو سلاما۔ وہ ان کی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں، ان کی بد اخلاقی کا جواب بد اخلاقی کے ساتھ نہیں دیتے ہیں، ان کی بے ادبی کے مقابلے میں بے ادبی نہیں کرتے ہیں، ان کی بدتمیزی کے مقابلے میں بدتمیزی نہیں کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں الجھتے ہیں، ان کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، ان کے ساتھ جھگڑتے نہیں ہیں، اپنا کام کرتے ہیں اور ان کو ایسا جواب دیتے ہیں کہ وہ سوچنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ فکر کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، وہ اپنے غلط طریقہ کار پر نظر ثانی کرنے کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں، حلم کے سلسلے میں، قوت برداشت کے سلسلے میں، تحمل کے سلسلے میں معصومین علیہم السلام نے بڑے نورانی ارشادات فرمائے ہیں، اور اس کوالٹی کا جو انسان کی زندگی پر اثر پڑتا ہے، حلم کا کیا اثر پڑتا ہے، قوت برداشت کا کیا اثر پڑتا ہے، انسان کے اندر قدرت تحمل ہو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے، انسان کی زندگی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ ایک دو چیزوں کی طرف کل کی تقریر میں اشارہ کیا ہے کہ جس کے اندر حلم جیسی صفت پائی جاتی ہو اس کو پیشوائی نصیب ہوتی ہے، سرفرازی نصیب ہوتی ہے، سیادت اس کو ملتی ہے، قیادت اس کو ملتی ہے، آقائی اس کو ملتی ہے، امامت ایسے لوگوں کو نصیب میں ہوتی ہے، عزت ایسے لوگوں کو ملتی ہے، وہ لوگ صاحب عزت بن جاتے ہیں اپنے معاشروں میں، اپنی سوسائٹی میں، اور ایسے لوگوں کو انصار ملتے ہیں، حمایت کرنے والے ملتے ہیں، سپورٹ کرنے والے ملتے ہیں، نصرت کرنے والے ملتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے بالحلم تقصر الانصار۔ اس قوت برداشت کی وجہ سے، اس حلم کی کوالٹی کی وجہ سے انسان کے مددگاروں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کے انصار اور حمایتیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اولو عوض الحلیم من حلمی ان الناس انصار علی الجاہل۔ اور جاہل لوگوں کے مقابلے میں، نادان لوگوں کے مقابلے میں حلیم انسان کا جو پہلا اثر، جو پہلا فائدہ جو اس کو ملتا ہے، لوگ جاہلوں کے مقابلے میں اس کے مددگار بن جاتے ہیں، لوگ نادان لوگوں کے مقابلے میں، بد اخلاق لوگوں کے مقابلے میں، بدتمیز لوگوں کے مقابلے میں، بے ادب لوگوں کے مقابلے میں، لوگ اس حلیم انسان کے، اس برداشت کرنے والے انسان کے مددگار بن جاتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک نصارہ انسان وارد ہوا اور امام کی شان میں بدتمیزی کی۔ امام علیہ السلام سے کہا انت بقر، العیاذ باللہ۔ بقر عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس نصرانی نے کہا انت بقر، العیاذ باللہ۔ امام نے فرمایا انا باقر، نہیں، میرا نام باقر ہے۔ باقر علم کو شگافت کرنے والا، علم کی اور معرفت کے میدان میں جو
انصالو مسائل ہوتے ہیں، جو مسائل الجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو سلجھانے والا، علم کے چشمے جاری کرنے والا۔ امام نے فرمایا انا باقر، نہیں غلط فہمی ہے آپ کی۔ اس نصرانی نے کہا آپ ایک آشپز اور کھانا پکانے والی عورت کے فرزند ہیں۔ امام نے فرمایا جی ہاں میری ماں کھانا پکانے والی عورت ہے۔ نصرانی نے کہا آپ ایک بد اخلاق اور سیاہ کنیز کے بیٹے ہیں۔ الیاذ باللہ آپ ایک بد اخلاق اور سیاہ کنیز کے بیٹے ہیں۔ امام نے جواب دیا جو نسبتیں تم نے میری ماں کی طرف دی، اگر یہ چیزیں میری ماں میں پائی جاتی ہے، الیاذ باللہ میری ماں بد اخلاق ہو، تو میں دعا کرتا ہوں خدا میری ماں کو بخشش فرمائے، اور اگر یہ نسبتیں جو تو میری ماں کی طرف دے رہا ہے یہ جھوٹی ہیں، میں دعا کرتا ہوں خدا تمہیں معاف کرے۔ نصرانی نے جب امام علیہ السلام کا یہ علم دیکھا، یہ برداشت دیکھا، یہ اخلاق دیکھا، یہ قوت صبر دیکھی، تو امام علیہ السلام کے سامنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلاوت کر کے مسلمان ہو گیا۔ علم کی وجہ سے انسان کے ناصروں مددگاروں میں اضافہ ہوتا ہے، علم کی وجہ سے۔ آج دیکھیں سوشل میڈیا پر، ہمارے آس پاس سوشل میڈیا پر کتنے لوگ ہمارے مقدسات کی توہین کر رہے ہیں، کھلم کھلا نبی مکرم کی شان میں توہین کرتے ہیں، اسلام کی توہین کرتے ہیں، مسلمانوں کی توہین کرتے ہیں، جھوٹی جھوٹی چیزوں کی نسبت پیغمبر کی طرف دیتے ہیں، مسلمانوں کی طرف دیتے ہیں، قرآن کی طرف دیتے ہیں۔ قرآن مسلمانوں کی اس مقدس کتاب کے خلاف دیکھیے کس طرح لوگ کیا کیا باتیں کہتے ہیں، کھلم کھلا کہتے ہیں، جس سے آپ سامعین آگاہ ہیں۔ تو ان بدتمیزیوں کے مقابلے میں، اس توہین کے مقابلے میں، اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے؟ ایسے موقع پر مسلمان دو طرح کے عکس العمل اور ری ایکشن دکھاتے ہیں، ایک غلط ری ایکشن ہے اور ایک صحیح ری ایکشن ہے۔ غلط ری ایکشن یہ کہ ہم بھی ان کے مذہب کو برا بلا کہیں، ہم بھی ان کے مذہب کے مقابلے میں، ان کے مذہب کے متعلق سوشل میڈیا پر آئے اور ان کے مذہب کو برا بلا کہے، ان کے مقدسات کو گالیاں دیں، ان کے مقدسات کو برا بلا کہے، ان کی کتابوں، ان کے دیوتاؤں کو گالیاں دے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط طریقہ ہے، یہ غلط ری ایکشن ہے۔ صحیح طریقہ یہ کہ ہم اپنے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قرآن کی تعلیمات، ہم اسلام کی تعلیمات کی گہرائی اور خوبصورتی اور بیوٹی کے متعلق لوگوں کو آشنا کریں زیادہ سے زیادہ۔ وہ جس کا در اسلام کے بارے میں غلط پروپیگنڈا کریں، غلط تہمتیں دیں، غلط باتیں رائج کریں، ہم اتنا ہی زیادہ اسلام کی خوبصورتی کو، اسلام کے خوبصورت پیغام کو، اسلام کے منطقی پیغام کو، اسلام کے وہ پیغام جس کے اندر لاجک پائی جاتی ہے، انسان کی عقل جس کو تسلیم کرتی ہے، اس کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کے درمیان پہنچائے، ہندو بھائیوں کے درمیان پہنچائے۔ جو ریالٹی کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، جو حقائق اور حقیقتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے، ہم ان صحیح حقیقتوں کے بارے میں، ریالٹی کے بارے میں اپنے نان مسلم بھائیوں کو آشنا کریں۔ اور دوسرا یہ کہ ہم مہذب اور سویلائزڈ سٹیزن کی طرح قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے، قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے کہ ایسے لوگ ایڈمنسٹریشن کو آگاہ کرے کہ
اگر ایسے بدتمیز لوگوں کو، توہین کرنے والے لوگوں کو فریڈم ملی تو امن و بھائی چارگی کا ماحول ختم ہو جائے گا، امن و بھائی چارگی کا ماحول ختم ہو جائے گا۔ لگے گی آگ تو جلیں گے گھر سارے۔ تو ان بدتمیزی کے مقابلے میں ہمارا ریئیکشن منطقی ہونا چاہیے۔ ہمارے ریئیکشن سے لوگوں کو یہ پیغام ملے کہ یہ سیولائزڈ قوم ہے۔ ہم توڑ پھوڑ کے لیے نہ اترے، ہم پبلک پراپرٹی کو نقصان نہ پہنچائے، ہم گورنمنٹ کی پراپرٹی کو ڈیمیج نہ کریں۔ سیولائزڈ طریقہ۔ ہمارے اندر برداشت کی قوت بہت زیادہ ہونی چاہیے، ہمارے اندر جذبات کو قابو کرنے کی زبردست صلاحیت ہونی چاہیے۔ عام طور سے ہوتا کیا ہے، جب ہمارے مقدسات کی توہین ہوتی ہے ہم توڑ پھوڑ شروع کرتے ہیں، بالکل سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برخلاف۔ تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورتی اور ریالٹی سے لوگوں کو آشنا کرے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ ہم قانون کا دروازہ کھٹکھٹائے۔ تیسرا طریقہ یہ کہ ہم پرامن انداز میں، پیسفل انداز میں، سیولائزڈ طریقے سے، جو ہمیں اعتراض کا حق ہے، پروٹیسٹ کا حق ہے، سیولائزڈ طریقے سے ہم اس کا اظہار کریں، اعتراض کریں۔ تو ایک اثر یہ ہے حلم اور برداشت کا، یہ کہ انسان کے اعوان و انصار میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک اور اثر یہ ہے کہ انسان کو، جس انسان کے اندر برداشت کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے، حلم کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کو روحانی سکون میسر ہوتا ہے، روحانی سکون میسر ہوتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ لوگوں کی توہین، لوگوں کی تحقیر، لوگوں کی غلط بیانی، لوگوں کے پروپیگنڈے، لوگوں کے گالم گلوچ کو معاف کرنے میں وہ لذت ہے، وہ سکون ہے جو انتقام میں سکون نہیں ہے۔ لوگوں کی توہین کو معاف کرنے میں، لوگوں کی حقارت کو معاف کرنے میں، لوگوں کے غلط بیہیویئر اور انسلٹ کو معاف کرنے میں جو لذت ہے، جو سکون ہے، جو روحانی اطمینان ہے، وہ انتقام میں نہیں ہے۔ لیکن اکثر ہم چاہے ہم گھر میں ہوں، چاہے معاشرے میں ہوں، چاہے کسی ادارے میں ہوں، چاہے کسی آرگنائزیشن میں ہوں، اکثر ہمارا ریئیکشن بچکانا ہوتا ہے۔ یعنی برائی کا جواب برائی سے دیتے ہیں، توہین کا جواب توہین سے دیتے ہیں، گالیوں کا جواب گالیوں سے دیتے ہیں، اور نتیجے میں ہم جس طرح وہ انسان جو گالم گلوچ کا استعمال کرتا ہے، جس طرح وہ پریشان ہوتا ہے، جس طرح اس کا روحانی سکون چھن جاتا ہے، نتیجے میں ہمارا بھی روحانی سکون چھین جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ معاف کرنے میں جو لذت ہے، درگزر کرنے میں جو لذت ہے، صرف نظر کرنے میں جو لذت ہے، وہ انتقام لینے سے 1000 گنا زیادہ ہے، 1000 گنا زیادہ ہے۔ بلکہ انتقام لینے کے بعد چبسا انسان پچھتاتا ہے، انسان پچھتاتا ہے۔ ایک اور اثر جو حلم کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حلم کی وجہ سے انسان خدا کا محبوب بنتا ہے، اولیاء اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ
اذا احب اللہ عبدا زینہ بالسکینۃ والحلم، خدا جب کسی انسان سے محبت کرنے لگتا ہے تو ایسے انسان کو حلم کی زینت عطا کرتا ہے۔ کل بھی اس کے بارے میں گفتگو ہوئی کہ حلم زینت ہے۔ خدا جب کسی انسان کو محبت کرتا ہے، کسی انسان سے محبت کرتا ہے، تو خالق ایسے انسان کو حلم کی زینت دیتا ہے، سکون اور وقار کی زینت عطا کرتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کے غلام قمبر امام علی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک انسان نے قمبر کے ساتھ بدتمیزی کی، بے ادبی کی، گالیاں دی۔ امام کے سامنے قمبر نے ان کو جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ قمبر اس کی بدتمیزیوں کا جواب دینا چاہتے تھے۔ مولا نے فرمایا مہلن یا قمبر دا شاتمک، قمبر گالیاں دینے والے کو، سب و شتم کرنے والے کو، بدتمیز کرنے والے اس انسان کو چھوڑ دو تاکہ خدا کی راضی اور شیطان کو ناراض کر سکو۔ چھوڑو اس کو تاکہ تم خدا کو ناراض کر سکو اور شیطان کو ناراض کر سکو۔ اگر انسان برائی کا جواب برائی سے دیتا ہے تو خالق ناراض، شیطان راضی ہوتا ہے۔ شیطان کو کام کرنے کا کب موقع ملتا ہے؟ شیطان کو انسان کے اوپر غلبہ حاصل کرنے کا کب موقع ملتا ہے؟ جب انسان جذبات میں، غصے میں اپنا عکس العمل دکھاتا ہے، جب انسان غصے میں، غیظ میں ریاکشن دکھاتا ہے، ایسے موقع پر شیطان انسان کے اوپر غالب آ جاتا ہے۔ ایسے موقع پر شیطان انسان کا کنٹرول حاصل کر لیتا ہے اور پھر انسان سے وہ کام کرواتا ہے جس میں خالق کی ناراضگی، رسول کی ناراضگی، شیطان راضی، اور انسان ایسا کام کرتا ہے جس کے اوپر انسان پچھتانے لگتا ہے۔ مولا قمبر سے کہتے ہیں قمبر چھوڑو اس کو، اس کی گالیوں کا جواب گالیوں سے مت دو، اس کی بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے مت دو۔ پھر فرمایا قسم خدا کی مومن حلم سے بڑھ کر کسی اور چیز سے خدا کو راضی نہیں کرتا ہے۔ قمبر قسم خدا کی مومن حلم اور برداشت سے زیادہ بڑھ کر کسی اور چیز سے خالق کو راضی نہیں کرتا ہے، اور شیطان حلم سے بڑھ کر کسی اور چیز سے غضبناک نہیں ہوتا ہے۔ شیطان اس انسان سے غضبناک ہوتا ہے، شیطان اس انسان سے غضبناک ہوتا ہے جو اس موقع پر جب غصہ آنا چاہیے انسان کو، اس موقع پر جب انسان کنٹرول سے باہر ہونا چاہیے تھا نیچرلی، لیکن انسان کنٹرول سے باہر نہیں نکلتا ہے، انسان غصے سے باہر نہیں نکلتا ہے، انسان اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر کنٹرول حاصل کرتا ہے۔ ایسے موقع پر امام علی فرماتے ہیں ایسے موقع سے بڑھ کر شیطان کسی اور موقع پر ناراض نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یہی موقع ہوتا ہے جب غصے کا وقت آتا ہے، یہی موقع ہوتا ہے شیطان گھروں کو تباہ کرتا ہے، رشتوں کو تباہ کرتا ہے، دوستیوں کو تباہ کرتا ہے، مومنانہ اخوت اور بھائی چارگی کو تباہ کرتا ہے، دینی بھائی چارگی کو تباہ کرتا ہے، نفاق ایجاد کرتا ہے، لڑائیاں شروع کر دیتا ہے، طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، گھروں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کا سکون ختم ہو جاتا ہے، ماں باپ اور بچوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، اور ایک مومن اور دوسرے مومن کا سکون اور رشتہ ختم ہو جاتا ہے جب انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، کنٹرول سے باہر ہو جاتا ہے، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے دیتا ہے۔ لیکن اگر انسان نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا تو خالق راضی، شیطان ناراض۔ اور انسان کو، مومن انسان سے ایسے ہی کام سرزد ہونے چاہیے جن سے خالق راضی ہو
اور شیطان قسم کے لوگ ناراض ہوں. ہمارا ایک کام یہ ہے کہ ہم شیطان کو ناراض کریں، ہم شیطان کو ناراض کریں. امام نے فرمایا کہ حلیم انسان، برداشت کرنے والا انسان، حلم سے بڑھ کر اور کسی چیز سے خدا کو راضی نہیں کر سکتا اور شیطان کو ناراض نہیں کر سکتا ہے. ایک اور چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پھر آگے بڑھتے ہیں اور اس سوال کا جواب دیں گے کہ انسان کس طرح اپنی قوت برداشت کی طاقت کو، علم کی طاقت کو کس طرح اپنے اندر پیدا کرے. ایک چیز کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر آگے چلتے ہیں. وہ یہ ہے کہ حدیث میں ہے وہ انسان جس کے اندر حلم اور برداشت کی طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر بلند ہمتی پائی جاتی ہے. بلند ہمت، قوت برداشت رکھنے والا انسان، حلم کی کوالٹی اپنے اندر رکھنے والا انسان بلند ہمت ہوتا ہے. اس کی ہمت بلند ہوتی ہے، اس کے ارادے بلند ہوتے ہیں، اس کی ول پاور مضبوط ہوتی ہے. فرماتے ہیں الحلم والانانۃ توأمان تنتجہما علو الہمہ. فرماتے ہیں امام، حلم و برداشت اور وقار دو جڑوا بائی ہیں جن سے ہمت پیدا ہوتی ہے. حلم اور وقار دو جڑواں بائی ہے جس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے انسان کو بلند ہمت ملتی ہے. وہ انسان جو چھوٹے چھوٹے باتوں میں الجھتا نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے باتوں میں جھگڑتا نہیں ہے، بدتمیزی کے مقابلے میں الجھتا نہیں ہے، تو وہ مطمئن ہوتا ہے. ایسا انسان مطمئن ہوتا ہے اور اطمینان کی وجہ سے انسان اپنے بلند مقاصد حاصل کرتا ہے. انسان کو بلندیوں تک پہنچنے کے لیے، ایک سٹوڈنٹ ہو جس کو بلند مرتبے تک پہنچنے کے لیے، ایک بزنس مین ہو اس کو بلند مرتبے تک پہنچنے کے لیے، ایک رہبر ہو اس کو بلند مرتبے تک پہنچنے کے لیے، ایک ادارے، تنظیم اور آرگنائزیشن کا کوئی آرگنائزر ہو اس کو اپنے بلند گولز تک رسائی کے لیے کیا چاہیے؟ سکون چاہیے. سکون کی وجہ سے انسان کو فکر کرنے کا موقع ملتا ہے. سکون اور ریلیکسیشن کی وجہ سے انسان کو صاف و شفاف و پاک و پاکیزہ ایٹماسفیئر میں اچھی پلاننگ کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن وہ انسان جس کے اندر سکون نہیں پایا جاتا ہے، ذرا سی باتوں پر لڑنے والا انسان، ذرا سی باتوں پر الجھنے والا انسان اپنے اندر کے سکون کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. اور جس کو اندر سے سکون نہ ہو، جو اندر سے ریلیکس نہ ہو، چاہے اس کے ارد گرد کتنے ہی سہولیت کی فیسلٹیز کیوں نہ فراہم ہو، ایسا انسان بلند نہیں سوچ سکتا ہے. ایسا انسان بلند مقاصد کے بارے میں نہیں سوچ سکتا ہے. چاہے اسٹوڈنٹ ہو، چاہے بزنس مین ہو، چاہے کوئی بھی ہو، بلندی تک پہنچنے کے لیے انسان کو سکون چاہیے. تو حلم اور برداشت کا ایک اور اثر یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ حلم و برداشت کی وجہ سے انسان کو بلند ہمتیں نصیب ہوتی ہے. کیوں نصیب ہوتی ہے؟ اس لیے کہ بلند ہمت انسان کو جو سکون چاہیے، جو اطمینان چاہیے، جو آرام چاہیے، جو چین چاہیے، وہ اس برداشت کی کوالٹی کی وجہ سے ملتا ہے. وہ انسان جب
جس کے اندر حلم و برداشت ہوتا ہے، جب گھر کے ماحول میں رہتا ہے، سکون کے ساتھ رہتا ہے، اپنے کام پر جاتا ہے، بغیر پریشانی کے جاتا ہے، بغیر لڑائی کے جاتا ہے، بغیر غصے کے جاتا ہے، وہ اپنے آفس میں سکون کے ساتھ اپنا کام کرتا ہے۔ برعکس وہ انسان کے جو گھر سے نکلتا ہے تو لڑائی کر کے نکلتا ہے، تو میں کر کے نکلتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو کے نکلتا ہے، دروازہ زور سے بند کر کے نکلتا ہے، اپنی بیوی بچوں سے ناراض ہو کے نکلتا ہے۔ ایسا انسان اپنے آفس میں بھی غصے کی حالت میں ہوتا ہے۔ پھر جب کوئی کسٹمر آتا ہے، مول بھاؤ میں تھوڑی سی اس کے ساتھ بحث ہوتی ہے، تو ایسا انسان آفس سے باہر ہوتا ہے۔ پھر ایسے انسان کے ساتھ کام کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، ایسے انسان کے ساتھ معاملہ کرنے سے لوگ ڈرتے ہیں، ایسے انسان کے ساتھ انسان کام کرنے سے ڈرتے ہیں۔ جیسا مولا فرماتے ہیں، انسان کو حلم کی برکت سے، برداشت کی برکت سے بلند ہمتی عطا ہوتی ہے۔ بلند ہمتی ایسے انسان کو نصیب ہوتی ہے، بلند ہمتی۔ اب سامعین محترم، یہ سوال، یہ لمبی گفتگو ہے، اس سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے بہت عظیم، بہت ہی پیاری باتیں کی ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم کم ہے، 40 منٹ ہوتے ہیں، اور یہ وہ ٹاپک ہے جو ہماری زندگی سے مربوط ہے، روزمرہ زندگی سے، گھر میں بھی، بازار میں بھی، آفس میں بھی، اسکول میں بھی، کارخانے میں بھی، معاشرے میں بھی، مجلس میں بھی، محفل میں بھی، ہر پروگرام میں بھی، ہر جگہ یہ ٹاپک ہماری زندگی سے مربوط ہے، چونکہ انسان دن بھر لوگوں سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے۔ اسی لیے مولا علی علیہ السلام جب خطبہ متقین میں متقین کی صفات بیان کرتے ہیں، تو متقین کی ایک صفت مولا علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ متقین کے اندر خطبہ متقین میں مولا علی علیہ السلام ایک صفت جو متقین کی بیان کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ مولا علیہ السلام کہ متقی انسان کے اندر فرماتے ہیں مولا کہ متقی انسان جب دن میں کام کرتا ہے، جب دن میں اٹھتا ہے، تو اس کے اندر کیا کوالٹی پائی جاتی ہے؟ اس کے اندر دن میں حلم پایا جاتا ہے، اس کے اندر حلم کی صفت پائی جاتی ہے۔ وہ امن نہار، دن میں ان کے اندر کیا حلم پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ دن میں انسان ہزاروں لوگوں سے اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دن میں انسان ہزاروں لوگوں کے ساتھ کیا بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، بات کرتا ہے، سامنا ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے مقابلے میں انسان کو کیا ہونا چاہیے؟ دن میں کے اجالے میں انسان کے اندر رات کے مقابلے میں زیادہ حلم ہونا چاہیے۔ دن کے مقابلے میں، رات کے مقابلے میں، دن میں انسان کے اندر حلم اور برداشت کی صلاحیت زیادہ ہونی چاہیے۔ لہذا مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ یہ لوگ دن میں عالم ہوتے ہیں اور حلیم ہوتے ہیں، برداشت کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے، برداشت کی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ رات میں انسان لمیٹڈ لوگوں سے ملتا ہے، محدود لوگوں سے اس کا سامنا ہوتا ہے، لیکن دن کے اجالے میں بہت سارے لوگوں سے، اپنوں سے، غیروں سے، اپنے مذہب کے ماننے والوں سے، غیر مذہب کے لوگوں سے، تو مختلف لوگوں، مختلف فکروں کے لوگوں سے، مختلف آئیڈیالوجی کے، مختلف مذہب کے، مختلف سوچ اور مختلف اخلاق رکھنے والے لوگوں سے جب انسان ملے، تو انسان کے اندر جو چیز انسان کو ان لوگوں کے ساتھ کیا کانفیڈنس بڑھا سکتا ہے، اعتماد بڑھا سکتا ہے، وہ انسان کے اندر حلم کی کوالٹی، برداشت کی کوالٹی ہے۔ اب یہ سوال یہ ہے کہ انسان کے اندر یہ کوالٹی کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ کوالٹی انسان کیا کرے کہ اس کے اندر زیادہ سے زیادہ برداشت کی صلاحیت پیدا ہو، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض نہ ہو، اس کا دل سمندر جیسا ہو، سمندر جیسا ہو۔ تو حدیث میں اس سلسلے میں بتایا گیا ہے کہ انسان کو حلیم بننے کے لیے، برداشت کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے
انسان کو ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے جو خود حلیم ہو، جن کے اندر برداشت کی کوالٹی پائی جاتی ہو۔ حدیث میں ہے کہ جالس الحلماء تردد حلما، بردبار، برداشت رکھنے والے، حلم رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تاکہ تمہارے اندر بھی حلم کی صفت، تمہارے اندر بھی حلم کی کوالٹی پیدا ہو جائے۔ وہ انسان جن کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہے، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دوستوں میں، ہمارے مومنین میں، ہماری مجلس میں، ہماری جماعت میں، جس انسان کے اندر یہ کوالٹی پائی جاتی ہو، اس کا دل بڑا ہو، وہ حلیم ہو، اس کے اندر قوت برداشت ہو، تو مولا فرماتے ہیں جالس الحلماء، حلیم لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو تو کیا ہوگا؟ تردد حلما، تو تم بھی حلیم ہو جاؤ گے، تمہارے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے گی۔ اور ایک اور چیز جس کے ذریعے سے انسان کے اندر برداشت کی قوت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر حلم کی صفت پائی جاتی ہے، فرمایا بوفور العقل یتوفر الحلم، جتنا زیادہ انسان کے اندر عقل اور علم زیادہ ہوگا اتنا ہی انسان کے اندر حلم زیادہ ہوگا۔ بوفور العقل، جتنا زیادہ انسان عقل سے کام لے، کیونکہ اکثر انسان عقل سے کام نہیں لیتا، ہوا و حواس سے کام لیتا، جذبات سے کام لیتا، جذبات سے کام لیتا، اور جذبات سے انسان جب کام لیتا ہے تو پشیمانی میں اضافہ ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان عقل سے کام لے گا، جتنا زیادہ انسان علم سے کام لے گا، جتنا زیادہ انسان نالج کے مطابق کام لے گا، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یتوفر الحلم، ایسے انسان کے اندر حلم کا اضافہ ہو جائے گا، حلم کا اضافہ ہو جائے گا۔ مولا علی علیہ السلام کے صحابی مالک اشتر اتنے بہادر انسان، اتنے پاورفل انسان، اتنے قوی انسان، اتنے اونچے عہدے پر انسان، مگر ولایت علی کی وجہ سے انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھا تھا، میدانی جنگ میں بھی، ظاہری جنگ میں بھی، اور معاشرے کے اندر میں بھی۔ انہوں نے جنگ صفین میں بھی اپنے جذبات کو کنٹرول کیا، جب جاہلوں کے ساتھ جنگ تھی اور جب معاشرے کے بدتمیز لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا تھا، کم فہم نادان لوگوں کے ساتھ سامنا ہوتا تھا، وہاں بھی ان کے اندر یہ صفت پائی جاتی تھی، حلم و برداشت۔ مالک اشتر کے بارے میں ہے کہ مالک اشتر بازار کوفہ سے گزر رہے تھے تو ایک بدتمیز دکاندار نے اپنی دکان کا سارا کوڑا کرکٹ ڈسٹ آپ کے سر پر ڈالا، تو مالک اشتر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ علی کے ساتھ، علی کی تعلیمات کے سائے میں ایسے لوگ پروان چڑھتے ہیں جو میدانی جنگ میں دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر باتیں کرتے ہیں، لیکن معاشرے کے جاہلوں کے مقابلے میں وہ حلم و برداشت سے کام لیتے۔ مالک آگے بڑھے، اس بدتمیز دکاندار کے ہمسایوں نے کہا جانتے ہو کس کے ساتھ بدتمیزی؟ کہا ہوگا کوئی، کہا علی کی لشکر کا کمانڈر مالک تھا۔ یہ سننا تھا، وہ دکان کہاں بند کرتا، وہ مالک کے پیچھے پیچھے نکلا، ڈھونڈنے نکلا تاکہ مالک سے معافی مانگے۔ اس قدر مالک کی شجاعت کا چرچا تھا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک ہار کے نا امید ہو کے مسجد میں آیا کہ خالق سے معافی مانگے کہ میں نے مالک اشتر کے ساتھ بدتمیزی کی۔ دیکھا اس بدتمیز دکاندار نے
علی کا سچا غلام، علی کا سچا شیعہ، علی کا قوت برداشت رکھنے والا غلام مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، سجدے میں دعا کر رہا ہے، یہ بدتمیز دکاندار مالک اشتر کے پاس گیا، ہاتھ جوڑ کر کہا مالک مجھے معاف کیجئے، مجھے نہیں پتا تھا۔ کہا کوئی بات نہیں، میں مسجد میں آپ ہی کے لیے آیا تھا، خدا سے دعا مانگنے کے لیے۔ میرے معبود، تیرے ایک نادان بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، معبود اس کی اس غلطی کو معاف فرما۔ تو جتنا زیادہ انسان کے اندر علم ہوگا، عقل ہوگا، تو انسان کے اندر قوت برداشت پیدا ہو جائے گی۔ خالق سے دعا ہے، پالنے والے ہمیں اپنے اندر حلم و برداشت کی کوالٹی کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی توفیق اور توانائی عطا فرما۔ معبود ہمیں اپنے گھر میں، اپنی پریوار کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہنوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی شریک حیات کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے احباب کے ساتھ، اپنے مومنین کے ساتھ حلم و برداشت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق عنایت فرما۔ معبود صبح شام سحر اور افطار کے وقت ہمارے گھر میں جو ماں، جو بہن، جو بیٹی، جو شریک حیات ہمیں روزہ رکھنے کے لیے اپنا آرام چھوڑتی ہے، معبود ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، ان کی حاجتوں کو روا فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔